کہ کون سی ایکسرسائزز ہیں نیک اور بیک پین کے لیے، اور آپ کچھ بتانے لگی تھیں ہمیں. بیسکلی ایکسرسائزز میں ہوتے ہیں کہ نارمل جینٹل اسٹریچز ہوتے ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں، اور وہ نیک کے اسٹریچز ہوتے ہیں، بیک کے ہوتے ہیں، کچھ پوسچر اڈیپٹیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں. لیکن اگین جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ مینٹیننس کر سکتے ہیں اپنی پین کی، بٹ ایونچولی یو ہیو ٹو کم ٹو اے فزیو کلینک فار دا پراپر ٹریٹمنٹ بیکاز آرتھرائٹس از نو جوک. اچھا ڈاکٹر حلیم، اگر ایک بار کوئی آ جائے فزیو تھراپی کرانے اور پھر اس کے بعد آپ ان کے اٹینڈنٹ کو یا انہیں کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہی جو چیزیں، یہی جو اسٹیپس ہم نے آپ کو کرائے ہیں، اسی کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں گھر پہ اگر کسی کے لیے آنا مشکل ہے؟ بالکل، ویری گڈ کویشچن. بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم پلان دیتے ہیں، ہم کچھ سیشنز کے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ. لیٹ سپوز اگر ہم 5 سیشنز کرتے ہیں تو اس میں سے فرسٹ 3 سیشنز آر آف انٹائرلی پین مینجمنٹ. آفٹر ورڈس پھر ہم ان کی ایکسرسائزز پہ فوکس کرتے ہیں جس سے اسٹرینتھننگ ہوتی ہے. اس کے بعد جیسے حلیمہ آپ نے کہا، ہم ان کو ہوم پلان پہ شفٹ کر دیتے ہیں، اور جب ہم ہوم پلان پہ ان کو شفٹ کرتے ہیں تو اس میں وہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایکسرسائز ان کو بلایا، کروائیں، پوسچرز سکھائے، اس کے بعد ان کو ہوم پلان پہ شفٹ کر دیا ان کی مینٹیننس کے ساتھ، اینڈ آفٹر اے ویک دے ہیو ٹو گیو اس فالو بیک. اچھا ڈاکٹر حلیم، میرے پاس 2 سوال ہیں. میں پہلے اپنا سوال کروں گا اگر حلیمہ کی اجازت ہو. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مجھے بتائیں، سب سے پہلے لوگ بہت کنفیوز کرتے ہیں فزیو تھراپسٹ کو مالشی سے. وہ کہتے ہیں مالش کرا لو، مالش زیادہ بہتر ہے، وہ وہاں کا بندہ ہے، بنی میں بیٹھتا ہے، وہاں سے کرا لو، میرا ٹھیک ہو گیا تم بھی کرا لو. کیا مالش کانسیپٹ ٹھیک ہے یا آپ اسے ورس کنڈیشن میں بھی جا سکتے ہیں؟ آئی ایم گلیڈ somebody asked it. ٹھیک ہے، بیسکلی جو مالش ہوتی ہے، مساج کہتے ہیں اس کو ہم. آئی وانٹ ٹو کلیئر دس ٹو آل دا آڈینس آؤٹ ہیئر کہ مالش جو ہے وہ آپ کے لیے کسی بھی طرح سے اچھی نہیں ہے. مساج تھراپیز اچھی نہیں ہوتی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے نہیں کرانی. فار دا ٹائم بینگ آپ کروا لیں گے، آپ کو بہت اچھے ریزلٹس بھی مل جائیں گے، لیکن فار دا ٹائم بینگ ہوگا. اسٹفنس کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک مسل کو پریشر پوائنٹس پہ پریس کرتے ہیں تو آفٹر ورڈز، آفٹر اے ویک اور سو آپ تب تک ریلیکس رہتے ہیں، لیکن جب مسل سورنس آتی ہے، جب مسل واپس اپنی پوزیشن پہ آتا ہے تو اٹ ول کاز یو ڈبل پین. ڈاکٹر حلیم، یہ آپ نے آپ نے بڑی ایسے سوال کیے جو اب ہم اسی کو کنٹینیو لے کے چلیں گے. آپ نے کہا مساج کرانا ٹھیک نہیں ہے. کیا اب جب ہم ریلیکس ہونے کے لیے کہتے ہیں یار میرے خیال ہے مساج کرا لیتے، کیا اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کیا مساج نہ کروائیں یا کسی ایکسپیرینس بندے سے کرائیں؟ میں اب یہاں پہ کلیریفائی کر دوں کہ جیسے اگر آپ باڈی ریلیکسیشن کے لیے جا رہے ہیں اور ونس ان اے وائل جا رہے ہیں، لیٹس سپوز آپ ونس ان 3 months جا رہے ہیں، دیٹس کمپلیٹلی فائن. ٹھیک ہے، یو کین گو دیئر فار ون سیشن. فرق پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ریلیکس ملتا ہے. میں کلیریفائی کرتی ہوں، اگر آپ کو کنڈیشن اسپیسیفک ہے، لیٹس سپوز اگر آپ نیک پین کے ساتھ جا رہے ہیں، ڈائگنوزڈ کنڈیشن کے ساتھ جا رہے ہیں، جو آپ کا مسئلہ ہے، میڈیکل ایشو ہے، اس کے لیے آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ مساج ایٹ آل. ٹھیک ہے، اس کے لیے یو ہیو ٹو سیک پروفیشنل ہیلپ. ادروائز یا اگر آپ باڈی ریلیکسیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، اینڈ اف یو وانٹ ٹو، اگین ونس ان 3 months اور ونس ان 6 months یہ ریشو یا فریکوینسی ہونی چاہیے ایک نارمل باڈی ریلیکسیشن کی بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جسے میڈیکلی کوئی بیماری نہیں ہے یا کوئی پٹھوں کی یا بونز کی کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ صرف ریلیکس ہونے کے لیے مساج کرانا چاہتا ہے تو وہ کرا سکتا ہے، ادروائز نہیں کرا سکتا. لیکن وہ بھی حلیمہ اگین دی فریکوینسی ہیز ٹو بی ریڈیوسڈ. ٹھیک ہے، ونس ان 3 months 6 months. میں دوسرا سوال ابھی نہیں کروں گا، میں ادھر ہی ہم کیونکہ ہم اکثر ہم لڑکے جو ہے نائی کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کسی لوکل کے پاس جائیں تو آپ سے کہتے ہیں یار پٹھے دبا دو، آپ تھوڑا سا مساج کر دو. ہم کہیں چائے پینے کے لیے بیٹھتے تو وہ جو مالش سے گزر ہوتے ہیں تو وہ یوزلی آسک دیم ٹو یار آپ کر دو، یہ کرتے. تو کیا آپ کو ایکسپیرینس بننے کے علاوہ کسی سے مساج نہیں کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے آپ کے پیشنٹ یہ بات ویری امپورٹنٹ نہیں کروا سکتے آپ. ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی، اب یہ بہت میل پریکٹس ہے، اگین یہ بہت میل پریکٹس ہے کہ آپ اپنے گھر پہ ہیلپرس پہ بھی بہت ہی پریکٹس دیکھی جاتی ہے کہ آپ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں مساج کر دیں. نہیں، دس از ناٹ اپلیکیبل ایٹ آل. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. ایک بات کہوں میں آپ کو میڈم، میری بات سنیں. آپ کا میں نے نام کاٹا ہے سب کا اور آپ کا بہت اوپر لکھ دی ہے. آپ ان میں سے ہیں جو سچی محبت کرتی ہیں، اور حالانکہ ٹائم بڑا چینج ہوا ہے، بڑا ڈفرینٹ ٹائم ہے ہمارا یہ دوپہر بخیر کا. آپ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. آئی لو یو فار دیٹ. I love you all for everything you are doing for us. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اچھا حلیمہ جی، آج آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمایوں جی نے جو کلر بریک کیا ہے نا، تھینک یو. ہاں تھینک یو. لکنگ نائس. آپ کی آدھی بات سے متفق ہوں میں. حلیمہ بڑی تو ضرور لگ رہی ہے، پیاری لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی، بڑی پیاری. میں کہنے لگی تھی کہ آج یہ کیسے ہو گیا کہ آپ اس کو بھول گئی، اپنے گھرائی بھائی کو بھول گئی، اور آپ نے میری تعریف کر دی. آج میں گھرائی بھائی کو نہیں بھولی. آپ کے مہمان بھی بہت پیارے ہیں، بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں ہمیں، انفارمیٹیو.